عیدین کی نماز۔ اہل جاہلیت کے لیے ہر سال 2 دن ہوتے تھے، وہ ان میں کھیلتے تھے اور خوشی مناتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو فرمایا تمہارے لیے 2 دن تھے جن میں تم کھیلتے تھے اور اللہ نے تمہیں ان کے بدلے میں ان سے بہتر عطا کیا، یعنی یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ۔ اور کفار کی عیدوں میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عیدیں کسی بھی دین کی علامت، شرائع اور طریقوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور راستہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اسلام میں عید عبادت، خوشی اور سرور کے اظہار اور حلال اور پاک نعمتوں سے مستفید ہونے کی مذہب ہے، اور اللہ نے دونوں عیدوں میں ایک نماز مشروع کی ہے جو کہ عید کی نماز ہے، اور وہ مظاہر عید میں سے سب سے اہم مظہر ہے۔ عیدین کی نماز فرض کفایہ ہے، اگر کوئی ایک شخص نماز ادا کر دے تو باقی لوگوں سے اس کا گناہ ساقط ہو جاتا ہے، ہاں مگر اس کے بارے میں بہت تاکید وارد ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں اور عورتوں کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا، یہاں تک کہ حیض والی عورتیں اگرچہ وہ نماز ادا نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی ان کو عیدگاہ کی طرف جانے کو کہا گیا ہے۔ اس سے اس نماز کی فضیلت اور تاکید واضح ہوتی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اس نماز میں شرکت کریں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نوجوان لڑکیوں، حیض والیوں، باکرہ لڑکیوں کو عیدگاہ کی طرف نکالیں، اور یہ کہ حیض والیاں نماز ادا نہ کریں لیکن مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ عیدین کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے۔ ان دونوں میں قرأت اونچی آواز میں ہوگی۔ امام تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا اور تعوذ سے پہلے 7 تکبیرات کہے گا، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور سورۃ القمر دوسری رکعت میں پڑھنا سنت ہے، اور دوسری رکعت میں تکبیر انتقال کے بعد 5 تکبیریں کہیں۔ تو صحیح یہ ہے کہ ہر تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو بلند نہ کرے، تکبیرات کے دوران اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ جب نماز سے سلام پھیرے تو ممبر پر چڑھ جائے اور 2 خطبے دے اور دونوں کے درمیان ہلکی یا مختصر سی بیٹھک بھی کرے۔ خطیب عید الفطر کے دنوں میں خطبوں میں ان امور کو زیر بحث لائیں جو حال اور مقام کے مناسب ہوں، اور عید الاضحیٰ کے خطبوں میں قربانی کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موقع اور محل کے مناسب امور کو بھی زیر بحث لائیں۔ عیدین کی نماز مسجد میں نہیں بلکہ عیدگاہ میں ادا کرنا سنت ہے، اگر ضرورت کے پیش نظر مسجد میں بھی پڑھ لی گئی تو کوئی حرج نہیں۔ عید کے مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ مرد اپنے آپ اچھے کپڑے پہننے کے ساتھ خوبصورت بنائے۔ بہرحال عورتیں بغیر خوبصورتی کے اور بغیر خوشبو لگائے عید کی نماز کے لیے نکلیں گی۔ مقتدی آنے میں جلدی کرتے ہوئے اگلی صفوں میں پہنچنے کی کوشش کریں اور ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے لوٹیں۔ اگر ممکن ہو تو پیدل چل کر جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستے کو بدلتے تھے، اور عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے 3 یا 5 طاق عدد میں کھجوریں کھا لیں، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز سے لوٹنے کے بعد کھائیں۔ عید الفطر کی نماز کو دیر سے پڑھنا مستحب ہے،
تاکہ مسلمان زکوٰۃ الفطر کو آسانی سے دے سکے اور مستحقین تک پہنچ جائے۔ البتہ عید الاضحیٰ کی نماز کو جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر عید کی نماز مسجد میں ادا کی جا رہی ہو تو مسجد میں داخل ہوتے وقت تحیۃ المسجد ادا کر لیں۔ کسی کی عید کی ساری یا بعض نماز رہ جائے تو جس طرح عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے پر قضا کر لیں، اور وہ یہ کہ 2 رکعتیں ان کی تکبیرات کے ساتھ پڑھے اور جو رہ جائے اس کو اپنے طریقے پر پورا کریں۔ عید کے دن یہ تکبیر پڑھنی سنت ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ان الفاظ کے ساتھ: اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ مردوں کے لیے تکبیر کی آواز کو بلند کرنا مسنون ہے، لیکن عورتیں آہستہ پڑھیں، اس لیے کہ عورتوں کو پست آواز کا حکم دیا گیا ہے۔ عید الفطر میں صبح کی نماز سے تکبیرات کی ابتدا کی جائے اور امام کے نماز کے لیے نکلنے تک تکبیرات پڑھی جائیں، اور عید الاضحیٰ میں یوم عرفہ کی صبح سے ایام تشریق کا سورج غروب ہونے تک، یعنی 13ویں دن کا سورج غروب ہونے تک تکبیرات پڑھی جائیں۔ پس عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے عیدگاہ میں امام کے پہنچنے تک جماعت کے ساتھ ادا کی جانے والی فرض نمازوں کے بعد شہروں اور بازاروں میں تکبیرات پڑھی جائیں۔ مستحب یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں اور کہیں تقبل اللہ منا ومنک۔ عید کے دن خوش ہونا اور اس کو ظاہر کرنا مستحب ہے، اور مسلمان اپنے قریبی رشتہ داروں، دوستوں اور بھائیوں کو مبارکباد دیں۔ عیدین میں اہل و عیال پر لباس میں، کھانے پینے میں اور حلال کردہ نعمتوں میں وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی ان پر ان چیزوں کے ضمن میں خوب خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ عید کے 2 دن خوشی کے دن ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا: کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور وہ اس سے قدر بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ عید کے دن پہ قبروں کی زیارت جائز نہیں، کیونکہ یہ عید کی خوشیوں کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشیوں کا اظہار ایسے طریقے سے کریں جو اسلام کی تعلیمات اور اس کے آداب کے خلاف ہو۔